السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنِ بے سر و ساما مددِ قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو وہ خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کی غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کی دولہ نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکا وجہ کن فکا، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اسفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، اور تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے ہیں اور ہو گئے غریب نواز، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب پڑا تم بڑے غریب نواز، کہ میں غریب پڑا تم بڑے غریب نواز، اور حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ، حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز، اور لگا کے آس بڑی دور سے ہم آئے ہیں، مسافروں پہ کرم کیجئے غریب نواز، اور زمانے بھر سے غنی کر دیا مجھے سید، زمانے بھر سے غنی کر دیا مجھے سید، میں تیری جود کے صدقے میرے غریب نواز۔ آج ایک مرتبہ پھر سرکار غریب نواز
عطائے رسول ہند الولی نائب نبی فی الہند قطب المشائخ بلکہ مشائخان بحر و بر کے قطب سیدی مرشدی خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے جشن مبارکہ کے موقع پر ہم اور آپ سب حاضر ہیں، اور میں نے قرآن مقدس کی ان 2 آیات کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ نے اپنے محبوب کو غریب نوازی کرنے کا حکم عطا فرمایا، جس میں اللہ نے اپنے محبوب کو غریبوں کو نوازنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ تو آج گویا کہ ہم اپنے محفل کا عنوان یہ بھی دے سکتے ہیں کہ غریب نواز کیوں؟ غریب نواز کیوں؟ آخر انہیں غریب نواز کیوں کہتے ہیں؟ غریب نواز کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اب ہم بہت اگر آپ کی توجہ رہی تو ہم اس پر گفتگو کریں گے تاکہ آپ کو اور ہمیں سمجھ میں آئے کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہم تو غریب نواز کہہ ہی رہے ہیں، اس لیے کہ ہندوستان کی سرزمین پر بچہ ہندوستان کا، مومنوں کا، مسلمانوں کا غریب نواز سے محبت کرتا ہے۔ ہم تو پیدا ہی ہوتے ہیں تو بچپنے میں ہم بولنا سیکھتے ہیں تو ہمارے کانوں میں سرکار غریب نواز اور غوث پاک کے 2 بزرگ ایسے ہیں کہ جن کا نام بار بار گونجتا ہے ہمارے کانوں میں، بلکہ ہمارے یہاں تو اللہ رسول کے بعد سب سے پہلا نام اگر کسی کا سکھایا جاتا ہے تو وہ سرکار غوث العظم دستگیر کا، اور ان کے بعد میں سرکار غریب نواز کا نام ہے۔ ہمارے بچے زمین پر گرتے ہیں تو گرتے بعد میں پہلے وہ یا غوث المدد کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے سنیوں کے بچوں کو، اللہ کا بے پناہ شکر ہے، اور بلکہ ہمارے دین کی حقانیت کی یہ بات ہے کہ ہم اپنے دین کو جو حق جانتے ہیں اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ الحمدللہ ہمارے مسلک میں غوث و خواجہ جیسے ولی موجود ہیں۔ ہماری حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ تو سرکار غریب نواز کیوں ہے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھنا غریب نواز کا مطلب یہ ہوتا ہے غریبوں کو نوازنے والا، غریبوں کو نوازنے والا، غریبوں کو دینے والا۔ تو غریب نواز کا ایک مطلب میری نگاہ میں یہ بھی ہے، چونکہ غریب اجنبی کو بھی کہتے ہیں، غریب کا مطلب اجنبی بھی ہوتا ہے، جیسے کہ ڈاکٹر اقبال کے شعر کے اندر یہ بات آئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں۔ حالانکہ یہ گجرات کی سرزمین ہے اور یہاں کے لوگ اردو جو ہے وہ عوام کی بات کر رہا ہوں، اہل علم تو اپنی جگہ ہے کہ لوگ اردو زیادہ نہیں جانتے، تو تھوڑا سا میں درس کے انداز میں، حالانکہ کوئی مدرس نہیں ہوں لیکن درس کے انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ شعر کے اندر غربت کے مقابلے میں وطن آیا ہے۔ تو وطن جو ہے وہ آپس کے لوگ، ہم وطن آپس کے لوگ، پیار محبت، جہاں انسان پیدا ہوتا ہے، جہاں انسان رہتا ہے، جہاں انسان پلتا بڑھتا ہے تو وہ وطن کہلاتا ہے۔ اور غربت یعنی کہ پردیس،
پردیس کے مقابلے میں وطن آیا ہے، تو اجنبیوں کو پردیسیوں کو بھی غریب کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام اہل سنت نے بھی کہا ہے صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف، تو اسی طرح ہم جو ہے وہ 11ویں محرم کو شام غریباں کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پردیس کی شام، مسافرت کی شام، تو یہ اس کا اب آپ کے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ غریب کا ایک مطلب ہوتا ہے اجنبی کے۔ اب غریب نواز کو غریب نواز کیوں کہتے ہیں؟ اس کی پہلی وجہ اجنبیوں کو نوازنے والا، چونکہ ہندوستان غریب نواز کا وطن نہ تھا، ہندوستان غریب نواز کا وطن نہ تھا، اور انسان اجنبیوں کو نہیں نوازتا، انسان نوازتا تو اپنوں کو ہے۔ انسان کے پاس اگر تھوڑی سی کھجوریں بھی دے دی جائے یا شیرنی بھی دے دی جائے تو تقسیم کرنے والا اپنوں کو دیکھ کر تقسیم کرتا ہے، مسکرا مسکرا کر تقسیم کرتا ہے۔ لیکن غریب نواز کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ غریب نواز پیدا ہوئے سنجر میں، ان کا اصل وطن تھا مدینہ منورہ، اور اگر اس کے بعد لے لے مدینہ منورہ کے بعد تو کربلا ان کا وطن تھا، اس کے بعد اگر لے لے تو سنجر ان کا وطن تھا۔ لیکن اللہ اکبر، سرکار غریب نواز نہ ہند میں پیدا ہوئے، نہ ہند میں بڑے ہوئے، نہ ہند میں پلے بڑے، نہ ہندوستان میں کوئی رشتہ داری تھی، نہ ہندوستان میں اور کوئی تعلق تھا، لیکن اللہ اکبر غریب نواز آئے، اور آنے کے بعد ہندوستان والوں کو، ان غریبوں کو، اجنبیوں کو نوازا، اور کس طرح نوازا کہ 90 لاکھ کو سب سے بڑی دولت جسے کہتے ہیں یعنی ایمان، اس ایمان سے نوازا۔ اس طرح غریب نواز، اس طرح بھی غریب نواز ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، فیضان سرکار غریب نواز۔ اجنبیوں کو نوازنے والے، پردیسیوں کو نوازنے والے، تو ایک وجہ یہی۔ اور پھر یہاں لوگ کہتے ہیں غریب نواز تو صرف اللہ ہو سکتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، بے شک غریب نواز اللہ ہے، بندہ نواز اللہ ہے، غوث اللہ ہے، داتا اللہ ہے، مولانا بھی اللہ ہے، لیکن اگر آپ کو یہ تکلیف ہے کہ ہم غریب نواز اللہ کو کہہ کے مشرک ہوتے ہیں، یا داتا اللہ کو کہہ کے مشرک ہوتے ہیں، یا غوث اللہ کو کہہ کے مشرک ہوتے ہیں، تو یا معاذ اللہ جو ہے وہ آپ یہ بات لاتے ہیں کہ آپ نے داتا اللہ ہے، بندے کو کہاں مشرک ہو گیا، اللہ جو ہے وہ غوث ہے، بندے کو کہاں مشرک ہو گیا، تو اسی طرح تو مولانا بھی اللہ ہے۔ اگر آپ نے بندے کو مولانا کہا تو پھر آپ بھی مشرک ہو گئے، اس کا مطلب کوئی بچہ ہی نہیں۔ تو جو مولانا کی تعویل آپ کرتے ہیں وہیں پر غوث اور داتا کی تعویل ہمارے لیے بھی کر لیا کریں، ورنہ آپ تو شرک کا فتویٰ اگر لگاتے رہیں گے تو شرک سے دنیا کا کوئی انسان نہیں بچ سکے گا، نہ آپ مومن رہ سکیں گے نہ اور کوئی مومن رہ سکے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں ایسا نہیں ہے۔ غوث یعنی مددگار ذاتی طور پر اللہ ہی ہے، لیکن اللہ کی عطا سے مددگار ہمارے غوث اعظم بھی ہے، اور اللہ کی عطا سے غریب نواز ہمارے معین الدین اجمیری بھی ہے، اور بندہ نواز ہمارے سید محمد حسینی بھی ہے، اور جنہیں ہم بندہ نواز کے سودراز کہتے ہیں۔ تو لوگ اس طریقے کی باتیں الجھاتے ہیں۔ تو پہلی وجہ غریب نواز کہلانے کی یہ کہ آپ نے اجنبیوں کو نوازا، اور غریب کا مطلب اجنبی ہوتے ہیں۔ اب دوسری چیز آئیے جو اصل غریب نوازی کی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ غریب مطلب مفلسوں، غریب کا ایک مطلب ہوتا ہے مفلس، بے سہارا، بے مال اور لٹا پٹا، اور اس کا کوئی چارہ نہ ہو، بے چارہ۔ اب آپ کہیں گے کہ غریب نواز کہتے ہیں تو پھر یہاں مالدار لوگ بھی تو رہتے ہیں، تو ان کو وہ نہیں نوازتے، صرف غریبوں کو نوازتے ہیں۔ تو پہلی بات یاد رکھیں، ایک بندہ ہے جو کروڑ پتی ہے، اور دوسرا بندہ ہے جو ہزاروں کا مالک ہے۔ تو کروڑ پتی کے مقابلے میں ہزاروں روپے رکھنے والا غریب کہلائے گا۔
ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ گئے آپ نے؟ اور 1000 روپے جس کے پاس ہے سینکڑوں رکھنے والا اس کے سامنے غریب کہلائے گا. اسی طریقے جس کے پاس سینکڑوں ہے تو چند روپے رکھنے والا اس کے سامنے غریب کہلائے گا. یعنی جس سے جس کا مال کم ہوگا اس کے مقابلے میں وہ غریب ہوگا. تو اب سرکار غریب نواز کے آستانے پر بادشاہ بھی غریب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ غریب نواز خدا کے خزانوں کے مالک ہیں اور تخت و تاج بادشاہوں کو انہی کے دروازے سے اس لیے ان کے دروازے پر سب غریب ہیں. اب آپ کے بات سمجھ میں آئی؟ جو لوگ اپنے آپ کو بہت مالدار تصور بھی کرتے ہیں وہ بھی غریب ہیں، اس لیے کہ وہ بھی جھولیاں. محمود غزنوی اللہ اکبر، محمود غزنوی اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کر کھڑا ہے تو لوگوں کے سامنے وہ بادشاہ ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کے دروازے پر تو بھکاری ہی ہے. کیوں اپنی گلی میں وہ دوروا دار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا کہ خود بھیک دے اور خود کہے منگتا تو بھلا ہو، اور منگتا تو ہے منگتا دکھا دے، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاموں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ. سبحان اللہ. تو ان کے دروازے پر تو سبھی بھکاری ہیں، سبھی غریب ہیں. تو غریبوں کو نوازنے والے، یعنی جو نعمت جس کے پاس نہیں اس کو وہ نعمت دینے والے. اور حضور غریب نواز کی شان یہ ہے وہ بچپن سے غریب نواز. اللہ. اور آگے بڑھ کے کہہ دوں بچپن سے نہیں، خاندانی غریب نواز. ان کا خاندان ہی غریب نواز ہے، پورا خاندان غریب. رسول اللہ سے لے کر سید غیاث الدین تک، سید غیاث الدین سے لے کے خود غریب نواز اور نیچے آج. تو سرکار غریب نواز نے غریب نوازی کیسے کی؟ آئیے دیکھیں. اس عنوان پر آج مجھے بولنے کا شوق اس لیے ہو رہا ہے کہ آج میری قوم کے دلوں میں غریبوں سے نفرت پیدا ہو رہی ہے. تھوڑی سی اللہ کسی کو دولت دیتا ہے تو وہ غریبوں کے پسینے میں اس کو بدبو آنے لگتی ہے. آج لوگ رشتے بھی ڈھونڈتے ہیں تو امیر اور غریب میں فرق کرتے ہیں، بازو میں بھی بیٹھتے ہیں امیر اور غریب میں فرق کرتے ہیں، مسجد کے ٹرسٹی بھی بناتے ہیں امیر اور غریب میں فرق کرتے ہیں، مدرسے کا متولی بھی بناتے ہیں امیر اور غریب میں فرق کرتے ہیں. اگر آپ کو بات تلخ نہ لگے بولو یہ سچائی ہے کہ نہیں ہے. مالدار نماز کا پابند ہو یا نہ ہو اسے مسجد کا ٹرسٹی بنا دیا جاتا ہے. اگر غریب ولی صفت بھی ہو اسے مسجد کا ٹرسٹی نہیں بنایا جاتا. شادیوں کے اندر وہ اوباش جو زناکار اور بدکار اور شرابی ہے اس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ یہ بدکار ہے، زناکار ہے، شرابی ہے، لیکن اگر وہ آئے اس کے لیے لوگ کرسیاں چھوڑ دیتے ہیں. لیکن غریب نمازی اور نماز کا پابند ہو، شریعت کا پابند ہو، اس کو کوئی بھاؤ بھی نہیں دیتا. مسلمانوں یاد رکھو اس کا مطلب ہم دولت کے پجاری ہو گئے ہیں، اس کا مطلب ہم مال کے پجاری ہو گئے ہیں. اگر یہی فکر ہے کہ دولت ہی سب کچھ ہے تو فرعون میں رب میں فرق کیا رہ جاتا ہے، نمرود میں رب میں فرق کیا رہ جاتا ہے. اللہ اکبر. ان کے لیے بھی دولت سب کچھ تھی، ہمارے لیے بھی دولت سب کچھ ہے. بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ آج دیندار طبقہ بھی اگر خیریت پوچھتا ہے، آج کے بہت سارے اللہ ماشاءاللہ اللہ باس کے بہت سارے لوگ اگر خیریت بھی پوچھتے ہیں تو منہ دیکھ کر کے اگر غریب مرید نیک اور متقی بھی ہو اسے مسافے کی سعادت بھی نصیب نہیں. اور مالداروں کا حال یہ ہے کہ وہ گنہگار اوباش اور عیاش ہوں تو ان کی بیماری میں بھی خیریتیں پوچھی جاتی ہے، ان کے گھر تک جایا جاتا ہے. لیکن نہیں ہمارے یہاں مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیال، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. مصطفیٰ جان رحمت کا دربار ایک دربار تھا جہاں مالدار اور غریب کی کوئی جو ہے تفریق نہیں تھی، جہاں گورے اور کالے کی کوئی تفریق نہیں تھی، جہاں چھوٹے اور بڑے کی کوئی تفریق نہیں تھی. آج ہم نے یہود و نصارہ کی طرح، آج ہم نے مشرکین کی طرح قوم کو بانٹ رکھا ہے. مالداروں کا معاملہ الگ ہے، غریبوں کا معاملہ الگ ہے. اور اللہ نے قرآن میں ضابطہ عطا کیا، نہ مالدار افضل ہے نہ غریب افضل ہے. ان اکرمکم ان اللہ یتقاکم. اگر مالدار میں تقوی ہے تو مالدار افضل ہے، اور غریب میں تقوی ہے تو غریب افضل ہے. گورے میں تقوی ہے تو گورا افضل ہے، کالے میں تقوی ہے تو کالا افضل ہے. اسی
خوبصورت حرم کے سیافاں بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا رشتہ داریاں بھی طے ہوتی ہیں تو غریبی اور امیری کی بنیاد پر طے ہوتی ہے. اس تفریق کو ختم کرنا ہوگا ورنہ جس دن میری قوم مال کو سب کچھ سمجھ لے گی اس دن فرعونیت جنم لے گی. جنم کیا لے گی؟ فرعونیت جنم لے چکی ہے, نمرودیت جنم لے چکی ہے, یزیدیت جنم لے چکی ہے. مال برا نہیں ہے لیکن مال کی محبت بری ہے, اور اگر اللہ نے مال دے دیا ہے مال سے محبت نہ کرو. بے شمار اولیاء جو مالدار تھے لیکن وہ مالدار ہو کر بھی کبھی انہوں نے مالداری کو اہمیت نہیں دی. آج آپ دیکھیں یہاں عورتیں اور خواتین بھی موجود ہیں. اگر عورتیں کسی شادی کے فنکشن میں یا ولیمہ کی محفل میں اگر وہ زیورات پہن کر چلی جائیں اور وہاں پر کوئی غریب عورت بغیر زیور کے آئے تو عورتیں اس کا مذاق اڑانے کے لیے اس سے قصداً پوچھتی ہیں بھابی کیا بات ہے آج آپ زیور پہننا بھول گئی, حالانکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے پاس زیورات ہیں نہیں, اس کے پاس زیورات ہیں نہیں, اچھے کپڑے ہیں نہیں, پھر بھی اس کا مذاق اڑانے کی غرض سے پوچھتی ہے تاکہ اس کا دل دکھے. اور اچھی طرح یاد رکھنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے پیر و مرشد سے سنا ہے, سرکار غریب نواز فرماتے ہیں میں نے اپنے پیر و مرشد سے سنا ہے کہ انسان کے سینے سے لے کر دل تک تقریباً 80 پردے ہوتے ہیں اور ہر پردے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے. جب تم کسی مومن کا دل دکھاتے ہو تو گویا کہ 80 فرشتوں کو تم تکلیف پہنچاتے ہو, 80 فرشتوں کو تم ناراض کرتے ہو, 80 فرشتوں کو تم جو ہے وہ ان کی ناراضگی مول لیتے ہو, اذیت پہنچاتے ہو. اور وہ 80 فرشتے تو اپنی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا. ساری عبادتیں ایک دھری کے دھری رہ جائے گی صرف ایک مومن کا دل دکھانے کی بنیاد پر انسان جہنم میں ڈال دے. ایک مومن کی بات کر رہا ہوں, ایک مومن. زندگی میں کاؤنٹ کر لینا کتنوں کا دل دکھایا ہے, زندگی میں کاؤنٹ کر لینا کتنوں کا دل دکھایا ہے. ایک مومن کا دل دکھانے کے سب عبادتیں دھری کے دھری رہ جائے گی. آج ہم نے دلوں کا خیال کرنا چھوڑ دیا, ہمارے ہمسائے پڑوسی ہم سے ناراض ہیں, تنگ آ چکے لوگ, بیویاں ناراض ہیں, بیوی سے شوہر ناراض ہے, بال بچے ناراض ہیں. یہ سب ناراضگی کا ماحول, نفرتوں کا ماحول. آؤ ذرا غور کرو ایک مومن کے دل کی اہمیت کتنی ہے. 80 فرشتے ایک مومن کے دل پر پہرے دار ہیں. آخر کوئی تو نعمت وہاں ایسی ہوگی جہاں 80 فرشتوں کو کھڑا کیا گیا. غور تو کرو ذرا, سوچو تو صحیح. ہم نے تو سمجھا ہے کہ بس کچھ سیکھا ہی نہیں, کچھ سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی. اگر انسان کو پتا چل جائے مومن کے دل کی اہمیت کیا ہے. ایک چھوٹی سی بات سمجھاتا ہوں, سمجھے. یہ کرسی میں بیٹھا ہوں, آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں, آپ نے مجھ سے محبت کر, مجھے کاٹا بھی چبھنے نہیں دینا چاہتے ہیں, ٹھیک, لیکن اس کرسی کا آپ کو خیال نہیں ہے. کرسی کو پتھر بھی مار رہے ہیں, کرسی کو توڑ بھی رہے ہیں. بولو بیٹھنے والے کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ نے کرسی کا خیال نہیں کیا, مجھ سے تو بڑی محبت کا دعویٰ کیا. اب آپ جتنا ڈیمیج کرسی کو کریں گے سارا اثر مجھ پہ پڑے گا, ٹھیک سمجھیں. اب اللہ فرماتا ہے میرے جلوے زمینوں میں نہیں سماتے, میرے جلوے آسمانوں میں نہیں سماتے, میرے جلوے عرش کرسی پر نہیں سماتے. میرے جلوے اگر کہیں سماتے ہیں تو وہ مومن کے دل میں سماتے ہیں. اب ذرا سوچو, جلوے یار جس کے دل میں موجود ہو, اب دل ٹوٹے گا, دل ٹوٹے گا, مکان پر اثر پڑے گا, تو بولو اس پہ اس کا اثر
در پردہ کس پر پڑے گا؟ میرا اللہ مکان اور زمان سے پاک ہے، زمان و مکان سے پاک ہے، لیکن کہنے والے نے کہا ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دلوں کا خیال کرو، کیونکہ دلوں میں اللہ رسول کے جلوے بستے ہیں۔ تو آج ہم نے معاشرے کو تقسیم کر دیا، تفریق کر دی، ہم نے غریب اور امیر، مالدار، یہ برادریاں، خطے، قبیلے، نہیں، کوئی برادری افضل نہیں ہے۔ جس برادری کو حضور پسند کر لیں، کوئی برادری کا فرض افضل نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام جس سے پیار کر لیں، سارے حبشی پیارے ہیں؟ نہیں۔ سارے حبشی پیارے ہیں؟ نہیں۔ حبشیوں میں بلال کی شان الگ ہے۔ سارے مدنی پیارے ہیں؟ نہیں۔ جن انصار کو چن لیا وہ پیارے ہیں، ورنہ مدینے والے تو اور بھی تھے۔ سارے مکی بھی پیارے ہیں؟ نہیں۔ مکے میں ابو بکر عمر کو چن لیا، عثمان ولی کو چن لیا، ورنہ مکے میں تو ابو جہل اور ابو لہب بھی تھے۔ پتا چلا شہر کی بات نہیں ہے، یار کی پسند کی بات ہے۔ یار جسے پسند کر لے وہی سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں ہے، تم جسے چاہے۔ تو غربت بری چیز ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ محبوب جب کوئی یتیم آپ کے پاس آئے تو آپ یتیم کو نہ نکالنا، یتیم کو نہ جھڑکنا، یتیم کو نہ جھڑکنا، یتیم کو اپنے سے دور نہ کرنا، اور سائل کو کبھی محروم مت کرنا۔ اللہ نے محبوب سے کہا، اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حاجت مند آپ کو پایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا۔ تو 100 حاجت مندوں کا خیال کیا جائے، حاجت مندوں کا خیال کیا جائے، 1 یتیم کو نہ جھڑکا جائے، 2 اور سائل کو کبھی محروم نہ کیا جائے۔ یہ ہے غریب نوازی کا حکم اللہ نے جو اپنے محبوب کو دیا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کا بڑا خیال کیا۔ آپ دیکھیے کتنا خیال فرمایا۔ آج اگر کوئی غریب انسان، ایک حدیث پڑھوں گا پھر غریب نواز کی طرف آئیں گے، کہ اگر آج کوئی غریب انسان یا کوئی حاجت مند ہمارے پاس کوئی مسئلہ لے کر کے آتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ، یہ معاملہ ہے، تو ہم بہت جلدی سے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر ہم کسی کی حاجت روائی کریں، یعنی اس کی حاجت کو پورا کریں، اس کے کام بنانے میں ہم تگ و دو کریں، تو ہمیں اس کا صلہ کیا ملے گا؟ ہمارے پاس تو بس نماز روزہ ہی عبادت ہے زیادہ سے زیادہ، اور دوسری چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یاد رکھنا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایک دن کے اندر اپنے کسی مومن بھائی کی صرف ایک حاجت کو پورا کر دے، اس دن اللہ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، اس کی 100 حاجتیں اللہ پوری فرماتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کسی مومن مسلمان کی مدد کے لیے چلنا، یعنی کوئی آیا چلو یار میرا مسئلہ وہ حل کر دو، اور آپ کے ذریعے سے وہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا، ابھی آپ نے حل نہیں کیا، صرف چلے تو ہر قدم کے بدلے میں مسجد نبوی شریف میں 1 سال اعتکاف کرنے سے زیادہ ثواب عطا کیا جائے گا۔ سال بھر مسجد نبوی شریف کے اندر آپ اعتکاف کریں، اس کا جو ثواب ملے گا اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مومن کی مدد کے لیے چلنے پر، اور اللہ اکبر، اگر آپ نے اللہ اس کی مدد نہیں کی، آپ مدد کر سکتے تھے، آپ حاجت روائی کر سکتے تھے، آپ اس کا کام بنا سکتے تھے، لیکن آپ نہیں گئے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی کے پاس آس لے کر کے آیا کہ میرا کام اس سے ہو جائے گا، اور وہ اس کی آس پوری کر سکتا تھا، لیکن اس نے اس کی آس پوری نہیں کی، اس نے اس کی آس پوری نہیں کی، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے اس کی آس توڑی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو ضائع کر دے گا، اور اس
کھانا جہنم بنا دے گا۔ سوچئے یہ ہے آج مسلمان در در کی ٹھوکر نہ کھاتا اگر ایک دوسرے کی مدد کرتا، آج ایک دوسرے کی مدد، بلکہ لوگ سگے بھائی کی مدد نہیں کرتا۔ سگے بھائیوں کے اندر اس قدر اختلاف ہوتا جا رہا ہے، کوئی پیار نہیں، کوئی محبت نہیں، باپ بیٹے میں مدد کا جذبہ نہیں ہے، بہن بہن میں مدد کا جذبہ نہیں ہے۔ آؤ ہمارے اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، ایک صحابی رسول، ان کا نام ہے حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ۔ حضرت جابر آئے اور آنے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کھجور پکنے کے وعدے پر کسی یہودی سے قرضہ لیا تھا، اور ہوا یہ کہ ہوائیں ایسی چلی اور موسم ایسا ہوا کہ میرے باغ میں جو کھجوریں آنی تھی وہ آئی تھی تو پکنے سے پہلے ہی وہ جھڑ جھڑ کر ٹوٹ کر کچی کچی گر گئی۔ ایسا ہوتا ہے نا، کسان لوگوں کو پتا ہے، جو لوگ کسان ہیں، کہ اگر وہ پھل پکنے سے پہلے بارش ہو جائے تو ہوا تیز سے چلے تو کچے پھلی ضائع ہو جاتے ہیں، کھیتی خراب ہو جاتی ہے، تو جو امید ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کا کھجور کا باغ تھا بہت بڑا، انہوں نے کھجور پکنے کے وعدے سے قرضہ لیا تھا، لیکن ہوائیں چلی، کچی کھجوریں ٹوٹ گئی اور وہ جو پھول تھے وہی ختم ہو گئے۔ تو اب یہ تھا کہ وہ قرضہ ادا نہیں ہو سکے گا، تو یا رسول اللہ اب وہ بہت تنگ کر رہا ہے، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ اب میرے آقا علیہ السلام و تسلیم کہہ دیتے جابر میں کلمہ پڑھانے آیا ہوں، میں نماز پڑھانے آیا ہوں، یا قرضوں کے معاملے میں میں شریک ہونے نہیں آیا ہوں، لیکن قربان میرے آقا کی شان سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے جابر، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور اس سے بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر کے قرضے کے معاملے میں خود سے چل کر جن کی چوکھٹ پر چل کر سدرۃ المنتہا کی جبریل امین بار بار آتے ہیں، جبریل جس کی چوکھٹ پہ چکر لگاتے ہیں وہ رسول یہودی کے دروازے پہ جا رہے ہیں، اپنی خاطر نہیں بلکہ ایک مسلمان اپنے صحابی اپنے غلام کی خاطر سرکار چل کر جا رہے ہیں۔ بتائیں مسلمانوں، کیا ہمارے اندر بھی یہ جذبات ہیں؟ کیا ہمارے اندر بھی یہ احساسات ہیں؟ نہیں نہیں، یہ احساسات ہمارے اندر نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ صرف داڑھی کا نام دین، صرف ٹوپیوں کا نام دین، صرف تسبیحوں کا نام دین، یاد رکھنا دین وہ ہے جو مصطفیٰ جان رحمت نے عطا کیا ہے، دین وہ ہے جس کی تعلیم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام ایک یہودی کے دروازے پہ چل کر کے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھو جابر کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا ہے، اس لیے میں تمہاری چوکھٹ پہ چل کے آیا ہوں کہ تم اس کی قرض کی مدت بڑھا دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے دروازے پر آئے، میں بڑا خوش نصیب ہوں، لیکن میں اب اس کی کوئی مدت نہیں بڑھا سکتا کیونکہ میں پہلے کئی بار ان کو مہلت دے چکا ہوں، مدت بڑھا چکا ہوں، اب میں مزید ان کو کوئی مدت اور مہلت نہیں دوں گا۔ سرکار نے فرمایا ایک کام کرو، میرے کہنے پہ مہلت دے دو، اگر یہ قرض اب نہیں دے گا تو ذمہ داری میں لیتا ہوں، میں اس کے قرضہ چکا دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، اب میں کوئی مہلت نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر، سرکار ابدقرار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دروازے سے واپس آ گئے، واپس لوٹے، اس نے نہیں مانا سرکار کی بات۔ حضرت جابر کا چہرہ اتر گیا، چہرہ چھوٹا چھوٹا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام اب گھر نہیں گئے، ان کے باغ میں گئے۔ سرکار میں کیا کروں؟ سرکار فرماتے ہیں ایک بار میں اکیلے جاتا ہوں۔ دوسری مرتبہ میرے اور آپ کے آقا پھر اس یہودی کے دروازے پر چل کر گئے۔ مسلمانوں کیا یہ سنت نہیں ہے کہ کسی کے دروازے پہ چل کر کے جانا، کسی کی مشکل کشائی کے لیے، کسی کی حاجت روائی کے لیے؟ آپ مجھے بتائیں، بولو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ فلاں مسلمان مشکل میں پھنسا ہوا ہے، لیکن کیا کبھی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کی تکلیف دور کرتے ہیں، اس کی مشکل دور کرتے ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ، کیونکہ ہم اللہ کے لیے نہیں جی رہے ہیں، ہم ریاکار ہو گئے، ہم اللہ کے لیے نہیں جی رہے ہیں، ہم منافقت کہیں نہ کہیں کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کے لیے جیتے تو ہم ان
تنہائیوں میں جو لوگ سردیوں میں ٹھٹر رہے ہوتے ہیں، خاموشی میں جا کے ان کے وجود پہ کمبل ڈال دیتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے لیے جی رہے ہوتے ہیں تو راستے میں پڑے رہنے والے فقیروں کے پاس بیٹھ کر ہم انہیں کھانا کھلا دیتے، لیکن ہم یہ سب کام کیوں کریں گے؟ کیونکہ ہم نے تو کام وہاں کرنا ہے جہاں ہماری تصویریں چھپی ہیں، ہم نے تو یہ کام وہاں کرنا ہے جہاں ہمارے نام کے نعرے لگنا ہے، ہم نے تو یہ کام وہاں کرنا ہے جہاں میں سیٹ صاحب کر کے پکارا جانا ہے۔ مگر یاد رکھنا، تصویریں چھپانے کے لیے کرو گے، سیٹ صاحب کہلانے کے لیے کرو گے اور نعرے لگوانوں کے لیے کرو گے، اللہ کہے گا جس کے لیے کیا تھا وہی سب دے دیا، یہاں کچھ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے لیے کرو گے تو پھر سیٹ صاحب تمہیں وہاں کہہ کے پکارا جائے گا، اعزازات وہاں دیے جائیں گے، انعامات وہاں دیے جائیں گے۔ ہاں، قوم کی بیٹیاں اب بھی ایسی ہے جو کسی سیٹ صاحب کا انتظار کر رہی ہے کہ اس کی مدد آئے گی تو میری شادی ہو جائے گی۔ ہاں یہ ہوگا۔ کیا ہم سمو لگن کو فروغ دے رہے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم خاموشی سے ایک ایک شادی یہ کہہ کر کے نپٹا دیں کہ ہم نہیں کر رہے کوئی اور کر رہے ہیں۔ اجتماعی شادیاں ہمارے یہاں بھی ہوتی ہیں، میں خود بھی کرتا ہوں، لیکن کہیں مجھے یہ درد ضرور ہے کہ اجتماعی شادیوں کی یا سمو لگن کے نام پر ہم جن دولہا دلہنوں کو قریب کہہ کے بٹھاتے ہیں، سہرے کا بوجھ ان کا گردن اتنا نہیں جھکاتا جتنا غربت کا تانا ان کا بوجھ جھکا دیتا ہے۔ تو جب ہم اپنی جیب سے اپنے پیسے سے کسی کی شادی کر رہے ہیں تو اسٹیج پر ان کو غریب بنا کر بٹھانے سے بہتر یہ تھا کہ ان کو وہ رقم دے دی جاتی اور کہا کہ جاؤ چپ چھپا کر کے اس طرح شادی کر لو کہ ہم نہیں کروا رہے تم خود کر رہے، تو اس میں اجر اور بڑھ جاتا، اس میں صلہ اور بڑھ جاتا۔ لیکن یہ چیزیں ہمارے اندر کہیں نہ کہیں دیکھیے اللہ کے لیے نہیں ہو رہا ہے، الا ماشاءاللہ، کہیں نہ کہیں ہم ریاکار ہو رہے ہیں، منافق ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ سوچو گے نا اس طرح چھپا کر کے دوں گا تو پھر میرے نام کا کیا؟ اللہ کی عزت کی قسم کھا کر جس دن چھپا کے نیکی کرنے والے ہو جاؤ گے، دکھا کر اتنی عزت نہیں ملتی جتنی چھپا کر عزت ملتی۔ اس لیے کہ دکھا کر عزت ہم کماتے ہیں، ہم تشہیر اپنی کر رہے ہیں تو ہم اپنی تشہیر کریں گے تو اپنی طاقت کے مطابق کریں گے، اور اللہ ہماری تشہیر کرے گا تو اپنی شان کے مطابق۔ اللہ کرے گا تو اپنی شان، اس لیے کہیں تم اللہ کے لیے کرے، کچھ تو اللہ کے لیے کرے۔ تو بات دور نہ نکلے، جلدی سے ہم چلتے ہیں کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بار میں خود جاتا ہوں اور اس سے بات کرتا ہوں، گئے حضور دوبارہ گئے تو اس نے دوبارہ بھی انکار کر دیا۔ المختصر یہ کہ حضور پاک میں واپس آئے اور چاہتے تھے کہ اب اگر میں اپنے گھر چلا جاؤں گا تو جابر بہت پریشان ہو جائے گا، تو حضور علیہ السلام اپنے گھر بھی نہیں گئے بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی قیلولہ کا وقت آ گیا تو حضرت جابر کے باغ کے اندر ایک اوٹا تھا، چبوترا، اسی ایک درخت کے نیچے وہ چبوترا تھا، اسی چبوترے پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی چادر بچھائی اور ہاتھ کا تکیہ بنایا اور حضور علیہ السلام لیٹ گئے۔ قربان جائیں، کونین کے مالک ہیں، مالک جنت ہے، اور زندگی کی شان کیا ہے کہ چادر بچھا دیتے ہیں اور ہاتھ کا تکیہ بنا کر وہیں پر سو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنا حال تو یہ ہے کہ نرم گدوں کے بغیر ہمیں نیند نہیں آتی اور وہاں ہاتھ کا تکیہ ہے اور چادر ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، لیکن سونے کے درمیان صحابہ نے ایک معجزہ دیکھا کہ چونکہ دوپہر ڈھلتی جا رہی تھی اور جہاں سایہ تھا وہاں سایہ ختم ہوتا جا رہا تھا، قریب تھا کہ حضور کے پیروں پر دھوپ آنا شروع ہو جاتی حالت نیند میں۔ صحابہ نے دیکھا درخت نے بڑھ کر اپنی ٹہنی کو بڑھا دیا، درخت نے بڑھ کر اپنی ٹہنی کو بڑھا دیا اور اللہ
اللہ اکبر. پھر حضور علیہ السلام اٹھے, وضو کیا, وضو کرنے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی. حضرت جابر نے کہا حضور اب کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا اب کچھ نہیں ہوگا, ایک کام کرتے ہیں, تیری کھجوریں توڑتے ہیں, تیری کھجوریں توڑتے ہیں. یا رسول اللہ اتنی کھجوریں نہیں ہیں کہ اس کو قرض دیا جا سکے. آقا فرماتے ہیں تو ٹوکرا لے کر چل, توڑنے کا کام میں کروں. جابر سمجھ گئے کہ آج کوئی معجزہ پھر آنکھوں سے دیکھنے کو ملے گا. جابر ٹوکریاں لے کر چلتے رہے, حضور کھجوریں توڑتے رہے حتیٰ کہ کھجوریں ٹوٹتی رہی اور ٹوکرا بھرتا رہا. کئی ٹوکرے بھر گئے اور پھر سرکار نے فرمایا موج لے, کتنا ہے اس کا قرض؟ جابر کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم درختوں پہ کھجوریں اتنی نہیں تھی, لیکن جب وہ کھجوریں تولی گئی تو اس کو دے کر بھی میری کھجوریں بچ گئی. یہ غریب نوازی کا انداز ہے. اب آپ یہی جلوہ غریب نواز کی زندگی میں پھر دیکھیے کیسے انہوں نے اپنے نانا کی سنت پہ عمل کیا. اتفاق سے وہاں بھی باغ کا اور کھیت کا معاملہ ہے اور یہاں بھی کھیت کا معاملہ. ہوا یہ تھا کہ سرکار غریب نواز کے مرید اور خلیفہ ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, اور ان کے مرید و خلیفہ ہیں حضرت شمس الدین التمش. شمس الدین التمش جو ہے وہ بادشاہ تھے, بادشاہ, اور اتنے متقی اور پرہیزگار تھے حضرت شمس الدین التمش کہ اللہ اکبر. شمس الدین التمش کو حضرت بابا قطب نے خلافت و اجازت دی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ کبھی اس بادشاہ کی تہجد بھی فوت نہیں ہوئی, کبھی عصر کے پہلے کی سنت غیر موقعہ بھی نہیں چھوٹی, کبھی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوئی. بہت بڑا بادشاہ اور اتنا متقی پرہیزگار کہ حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی نے خلافت دی. تو چونکہ ان کی حکومت تھی اور حکومت کی وجہ سے معاملہ یہ تھا کہ کسانوں پر ٹیکس پڑ رہا تھا. تو ایک کسان غریب نواز کے پاس آیا, سرکار غریب نواز کے پاس کہنے لگا سرکار آپ کے مریدوں کا مرید ہے التمش اور اس کے کارندوں نے مجھ پہ ٹیکس بڑھا دیا ہے اور اتنا میں بھر نہیں سکتا, تو آپ کی سفارش کی وجہ سے میرا ٹیکس کم ہو سکتا ہے, تو تھوڑا سا آپ میری سفارش کر دیں. غریب نواز خط بھی لکھ سکتے تھے نا, لیکن فرمایا چلو چل کر میں بات کرتا ہوں. یہ چلو کی ادا کہاں سے سیکھی؟ حضرت جابر کے ساتھ حضور خود چل کر گئے تھے. حضرت جابر کے ساتھ حضور علیہ السلام خود چل کر گئے تھے. غریب نواز نے جو دل جیتے ہیں, دل اس بنیاد پر جیتے ہیں, ادائے مصطفیٰ کو اپنانے کی بنیاد پر جیتے ہیں. آج ہم دل جیتنے کا ہنر بھول گئے, دل جیتنے کا فن بھول گئے. اور یاد رکھنا کسی بھی نیکی پر وہ ثواب نہیں ملتا جو دل خوش کرنے پر ثواب ملتا ہے, جو دلوں کی خوشی کی بنیاد پر ثواب ملتا ہے. بلکہ اللہ اکبر, حج کا اجر پیچھے ہے, دلوں کے خوش کرنے کا اجر آگے. دل خوش کرنا سیکھو, دل خوش کرنا سیکھو, پھر دیکھو قدرت تمہیں کیسا نوازتی ہے, قدرت کیسے عطا کرتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, ایک کسان غریب اجنبی, اس کی اس سے نہ کوئی جان ہے نہ کوئی پہچان ہے, لیکن فرماتے چل, اور پھر سرکار غریب نواز اجمیر معلیٰ سے دلی کا سفر طے کرتے ہیں. اجمیر شریف سے دلی کا سفر, آج بھی اجمیر شریف سے دلی کا سفر تیز رفتار کاروں سے 3 گھنٹے سے کم کا نہیں. اتنا خوبصورت ہائی وے بن چکا ہے, پھر بھی 3 گھنٹے سے کم کا نہیں ہے. اور اس دور میں گھوڑے پر, کچر پر, اونٹوں پر سفر تھا, اور وہ بھی گرمی, سردی, بارش, یہ سب چیزیں. لیکن قربان جائیں گئے اس کے ساتھ, کسان کے ساتھ. اب وقت سے پہلے اطلاع ہو گئی دلی میں کہ سرکار غریب نواز آ رہے, حضور غریب نواز آ رہے, سرکار غریب نواز آ رہے. حیرت تھی اس بات میں کہ بھئی بغیر اطلاع کے آ رہے ہیں, لیکن اب بھئی پیر کا حضرت کو کون حضرت ہوگا, حضرت کا حضرت کون ہوگا, تو اب کون بات کرے, کون کیا کرے. جب پتہ چلا تو بادشاہ بھی جو پوتا مرید تھا اور مرید سے سرکار بختیار کاکی بھی, دونوں دلی والوں کو لے کر کے آئے اور آ کر کے خوب پرجوش استقبال کیا. سرکار غریب
نواز بابا قطب کی خانقاہ میں گئے اور فرمایا شمس الدین تو اصل میں کام تم سے ہے. ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا بادشاہ وقت, ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا بادشاہ وقت. دیکھو مسلمانوں, جو قدرت کا سچا بندہ ہو جاتا ہے بادشاہ بھی اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں. آج ہم اہل اقتدار سے پریشان اس لیے ہیں کہ ہم اللہ کے صحیح معنوں میں بندے نہیں بنے. وہ جو سچے بندے تھے اللہ کے, ان کے پاس بادشاہ ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, شمس الدین کا حضور فرمایا یہ غریب کسان ہے اور آپ کے کارندوں نے دیکھ سے زیادہ لگا دیا ہے, یہ میرے پاس آیا, اس کا کام کر دو. شمس الدین نے کہا سرکار آپ لکھ بھی دیتے نا اور اس کے ہاتھ میں بھیج دیتے تو میں آپ کا اس کا کام کر دیتا آپ کے حکم پر. آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ اتنی مصروفیت ہے اجمیر میں, اتنے کام ہے اجمیر شریف میں, آپ سب چھوڑ کر اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ فرمایا شمس الدین خط بھیجنے پر بھی کام ہو جاتا مجھے یقین ہے. ارے خط نہ بھی بھیجتا, اپنا نام دے کر بھیجتا تو بھی کام ہو جاتا. قدم قدم پر اس غریب کا جو دل خوش ہوتا رہا, اس کا جو ثواب مجھے ملا ہے وہ ثواب مجھے کہاں. اور غریب نواز تو بچپن سے غریب نواز ہے. آپ کی عادت کریمہ تھی سرکار. غریب نواز کی عادت کہ بچے تھے, ننھے سے بچے تھے, اس وقت محلے میں غریبوں کے بچوں کو پکڑ پکڑ کے ڈھونڈ کے جمع کرتے تھے اور لا کر اپنے گھر میں بٹھاتے تھے اور امی سے کہتے تھے امی اچھا کھانا بناؤ, امی اچھا کھانا بناؤ. ان کی امی جان بی بی ماہ نور ام الورا سیدہ فاطمہ اچھا سا کھانا بناتی اور غریبوں کے بچوں کو آپ دسترخوان پہ بٹھا کے کھلاتے. جب غریب کھاتے تو غریب نواز ماں سے لپٹ جاتے اور لپٹ کر کہتے امی جب غریب کھانا کھاتا ہے اپنے دستر پر تو کتنا اچھا لگتا ہے, کتنا سکون ملتا ہے. یہ بچپنے میں جب ان کے دروازے پہ جاتا ہوں سنتا ہوں بچپنے میں شان غریبی نوازی یہ تھی. آج کیا حال ہوگا. اللہ اکبر. میرے خواجہ کا فیضان کرم آج بھی جاری ہے. بہت لمبی گفتگو نہیں کرنا آپ سے, اور دو باتیں کر کے بعد مکمل کرتا ہوں. دو باتیں. غریب نواز بعد وصال بھی غریب نوازی فرما رہے ہیں. آج بھی دو باتیں, آج بھی غریب نوازی فرما رہے ہیں. دو باتیں. کوئی جانے والا چاہیے, کوئی لینے والا چاہیے, عقیدت چاہیے. وہ اور لوگوں کے آئے مر گئے مل گئے مٹی میں یہ ہو گیا, ان کے عقیدے مٹی میں ملے, ان کا ذکر ہی چھوڑیے. وہ تو پیدا بھی 1857 کے بعد ہے. ہمارے خواجہ زندہ ہے اور حدیث پاک ہے اللہ کا ولی زندہ ہے. حدیث پاک اللہ کے ولی کے پاس حیات ہے, زندگی ہے. یہ اولیاء اللہ کا موقف ہے. بلکہ اتنا سمجھ لیں آپ, ابھی سب کی بات سمجھ میں آئے گی. سارے مسلک کے لوگ اس بات پر متفق ہیں. کس پر متفق ہیں؟ ہم بھی وہ بھی سب, شیعہ سنی وہابی دیوبندی سب مسلک کے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا, جو نماز نہیں پڑھتا, اگر اس نے فجر نہیں پڑھا تو ظہر تک قبر میں اس کو ڈسا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ظہر نہیں پڑھا تو عصر تک, عصر نہیں پڑھا تو مغرب تک, مغرب نہیں پڑھا تو عشاء تک, عشاء نہیں پڑھا تو فجر تک. اور یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ قیامت تک جاری رہے گا. کب تک جاری رہے گا؟ صحیح ہے, سب اس پہ متفق ہیں. میں بھی اس کو بہت بیان کرتا ہوں اور وہ لوگ بھی سمائے کے بیان کرتے ہیں, اس کو مانتے ہیں. اب آپ سے پوچھتا ہوں, وہ بے نمازی جس کو بے نمازی ہونے کی وجہ سے سانپ ڈس رہے ہیں تو کس کو ڈس رہے ہیں؟ مٹی کو ڈس رہے ہیں, پتھر کو ڈس رہے ہیں کہ اینٹ کو ڈس رہے ہیں؟ کس کو ڈس رہے ہیں؟ بے نمازی کو ڈس رہے ہیں نا. تو وہ ہے تبھی ڈس رہے ہیں, وہ ہے تبھی تو ڈس رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. بھئی ہمیں نظر نہیں آنا کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے تھوڑی اس کو ڈسنا ہے. بھئی جس نے ڈسنا اس کو تو دکھ رہا ہے. اور ہم تو اتنے اندھے ہیں کہ کبھی اپنے آپ کو بھی دیکھا.
کبھی اپنا چہرہ بھی دیکھا؟ بڑا غرور ہے اپنی آنکھوں پر کہ ہمیں جو نہیں دکھے گا ہم نہیں مانیں گے. ارے تو دکھتا ہے اپنے آپ کو؟ کبھی اپنا چہرہ دیکھا ہے؟ مجھے چہرے کہ کوئی انسان بتا دے کہ میں نے اپنا چہرہ خود دیکھا ہے. دوسروں کے چہرے سب دیکھتے ہیں, خود کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے, بغیر آئینے کے نہیں دیکھ سکتے. کبھی بغیر آئینے کے اپنا چہرہ دیکھا؟ بتا دو اپنا چہرہ بغیر آئینے کے. تو جو انسان اتنا اندھا ہو کہ خود کا چہرہ نہ دیکھ سکتے, وہ قبروں کے حالات کیا دیکھ سکتا ہے؟ قبر کے حالات تو اس نے بتائے ہیں جس کی نگاہ سے خدا کی ذات بھی نہیں چھپ سکی. اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بنا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو. کوئی ضروری ہے کہ ہمیں جو دکھے وہی ہو؟ اپنے دیکھنے پہ اتنا غرور مت کرو. ہم تو اپنا چہرہ بھی نہیں, تو کہ انکار کر دو کہ ہمارا چہرہ ہی نہیں ہے. ہمارا چہرہ ہی نہیں, اپنا چہرہ کبھی کوئی نہیں دیکھ سکتا. یہ قدرت کی بہت بڑی آزمائش ہے. قدرت کی بہت بڑی آزمائش ہے. انسان کے ساتھ سب کو دیکھنے والے انسان, آسمان تک دیکھنے والے انسان, تو اپنا آپ کبھی نہ دیکھ سکے گا. یہ قدرت عاجز کر دیا ہے قدرت نے انسان کو. اپنی آنکھ میں غرور مت کرو. تو حدیث پاک ہے, سب مانتے ہیں. اب بتاؤ, جب بے نمازی, اچھا پھر بے نمازی کو مردے پن میں ڈسا جا رہا ہے کہ زندہ کر کے ڈسا جا رہا ہے؟ اگر مردہ ہی ہو کر کے ڈسا جانا ہے تو پھر تو وہ نمازی بے نمازی کا فرق کیا رہنا ہے؟ ٹھیک ہے, وہ کھاتا پیتا رہے, سو موج مستی کرتا رہے, اور مردہ ڈسا جائے گا تو اس کو تکلیف کیا ہوگا؟ مردے کو تکلیف کیوں نہیں؟ تو ڈستے وقت اس کو روح لوٹائی جاتی ہے, اس کو زندہ کیا جاتا ہے. زندہ ہونے کے بعد یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا, مومنوں کا, کہ عذاب صرف روح پر نہیں ہوتا اور عذاب صرف جسم پر بھی نہیں ہوتا, بلکہ روح اور جسم دونوں پر عذاب ہوتا ہے. یہ عقیدہ ہے مومنوں کا. تو اب بھئی روح ڈالی گئی ہے نا, تبھی تو عذاب ہو رہا ہے. مطلب روح ڈالی گئی تو زندہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا نا زندہ. تو بے نمازی جب اپنی قبر میں زندہ ہیں تو غریب نواز حضور کی اولاد کیوں زندہ نہیں ہے؟ یہ فتنہ تو تم لائے ہو زندہ مردہ کا, ورنہ وہاں تو ہر مومن زندہ ہے. اور اگر ہر مومن زندہ نہیں ہے, ہر مسلمان زندہ نہیں ہے, چلے دوسری بات پر آ جائیں. قبرستان جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ مردوں سے بات کرتے ہیں. ہم نے غریب نواز سے کر لی تو شرک ہو گیا. کہہ دیا غریب نواز یہ دے دیجئے, شرک کر دیا. آپ بھی بات کر رہے ہیں مردے سے, کیا کر رہے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والو تمہیں سلام ہو. سلام کر دیا. یہ تو سر اب کلام بھی کر رہے ہو. کیا کلام کرتے ہو؟ انہیں تسلی دے رہے ہو, انہیں تسلی دے رہے ہو. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم, اللہ تمہیں بھی بخش دے اور ہمیں بھی بخش دے. یہ بات کر رہے ہو تمہیں بھی بخش دے. اسی پہ بس نہیں کیا, وَأَنْتُمْ سَلَفُونَ وَنَحْنُ بِالْعَصْرِ, تم پہلے آ گئے, ہم تمہارے بعد آئیں گے انشاءاللہ. یعنی رہو آرام سے رہو, ہم آنے والے ہیں, تمہارے پاس ملنے والے ہیں, تم سے آنے والے. اب تم بات کرو, کس سے بات کر رہے ہو؟ ابا سے, دادا سے, پردادا سے, لکڑ دادا سے, پڑوسی سے. کس سے؟ جو جھوٹ بولتا تھا اس سے. کس سے؟ جو شراب پیتا تھا اس سے. کس سے؟ جو جوا کھیلتا تھا اس سے. ارے اور پھر عقیدہ بھی یہ ہے کہ میں تسلی دے رہا ہوں تو وہ سن رہا ہے. نادان, جب وہ جھوٹا تیری گفتگو کو سن کر تسلی پاتا ہے تو وہ سچے لوگ جن کے ساتھ ہونے کا حکم قرآن نے دیا ہے. آپ کس طریقے کی بات کر, یہ امت میں فتنہ مت کرو. امت فتنے کی متحمل نہیں ہے. جب آپ کا ابا سن لیتے ہیں تو مر کے مٹی میں تو ابا بھی نہیں ملا ہے نا, جو شرابی تھا وہ بھی نہیں ملا ہے. تو جو اللہ کا ولی, وہ غریب نواز جس نے 70 سال تک جس نے کبھی نہ دن کو نہ کبھی رات کو بستر کو پیٹ نہیں لگایا. ہماری نظریں نہیں دیکھ رہی, الگ بات ہے. البتہ انسان مٹی میں ملتا ضرور ہے, اللہ جسے چاہے ملائے, اللہ جس سے چاہتا ہے محفوظ رکھتا ہے, لیکن عذاب جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے. تو بات دور نکل گئی, تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج بھی عطا وہی ہے,
آج بھی سخا وہی ہے، آج بھی نوازشات وہی ہے۔ سرکار غریب نواز، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک شخص غریب نواز کے آستانے پہ اپنی مراد لے گیا۔ ویسے طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ خوبصورت چہرے والوں سے اپنی حاجتیں طلب کیا کرو، کیونکہ اللہ نے میری رحمت کا حصہ ان خوبصورت چہرے والوں کے دلوں کے اندر رکھا۔ رحمت کا حصہ، اب اس سے خوبصورت چہرے سے مراد کیا؟ سفید چمڑی نہیں، کھڑی ناک نہیں، بڑھیا۔ خوبصورت کا مطلب یہ نہیں، خوبصورت کا مطلب یہ کہ جسے دیکھو تو خدا یاد آئے، یہ خوبصورت۔ اور وہ ولی کی پہچان ہے کہ جسے دیکھو تو اللہ یاد آئے۔ تو وہ لوگ حضور کہتے ہیں ان سے اپنی حاجتیں مانگو کہ اللہ نے میری رحمت ان کے اندر رکھی ہے۔ رحمت للعالمین کی رحمت دیکھنا ہے تو ولیوں کو دیکھو۔ تو ایک شخص اپنی حاجت لے کے گیا، اب وہ گیا تو اس نے سوچا کہ کریں تو کیا کریں، تو اس نے یہ کیا، بیٹھ کے تلاوت کرنے لگا، قرآن پڑھنے لگا۔ اب قرآن پڑھ رہا ہے، مانگ رہا ہے، مانگ رہا ہے، ملتا ہی نہیں۔ قرآن پڑھ رہا ہے، مانگ رہا ہے، ملتا ہی نہیں۔ وہ اسی حالت میں تھا، ایک فائشہ نچنیہ رقاصہ آئی اور انہوں نے کہا خواجہ دے دے، خواجہ دے دے۔ اسی وقت اس کی مراد پوری ہو گئی۔ اس کو آیا غصہ، اس نے کیا کیا، قرآن شریف بند کیا، آنکھ میں رکھا اور اپنے دونوں ہاتھ زور سے غریب نواز کی چوکھٹ پہ مارا، زور سے غریب نواز کی چوکھٹ پہ مارا اور کہا خواجہ آپ کے یہاں انصاف نہیں ہے، اتنے دن سے پڑھا ہوں، مانگ رہا ہوں، دے دو دے دو دے دو، دیتے نہیں۔ اور وہ نچنیہ رقاصہ آئی اور اس نے مانگا، آپ کو اس کو دے دیا۔ اور یہ کہہ کر جا رہا تھا، دیکھا سامنے سے ایک نورانی چہرے والے بزرگ آئے، ایک نورانی منور چہرے والے بزرگ، اور انہوں نے کہا جناب کہاں کا ارادہ ہے؟ تو کہا گھر جا رہے ہیں۔ کیوں؟ یا انصاف نہیں ہے، اتنے دن سے پڑھا تھا، مانگ رہا تھا، دیا نہیں، اور ایک رقاصائی اس کا کام جو ہے وہ چند لمحوں میں بنا دیا۔ آنے والے نے کہا جناب جائیے، اللہ آپ کی بگڑی بھی بنا چکا، آپ کی مراد بھی پوری ہو گئی، جاؤ جاؤ، آپ کی مراد بھی پوری ہو گئی۔ اب جب سنا نا مراد تو کہا بابا آپ کون ہیں؟ تو کہا جس سے مانگنے آیا تھا وہی معین الدین، جس سے مانگنے آیا تھا وہی معین الدین ہوں۔ کہا سرکار معاف کریں لیکن یہ بتائیں کہ اتنی تاخیر کیوں ہوئی، اتنی دیر کیوں ہوئی؟ فرمایا نادان تجھے نہیں پتا کہ تو قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے، تیری آواز بہت اچھی ہے، جب تو قرآن پڑھ رہا تھا تو میں دینے میں دیر اس لیے کر رہا تھا کہ جتنی دیر کروں گا تو اتنے دن میرے شہر میں رکے گا اور میرے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھے گا، مجھے قرآن پڑھنا سننا بہت پسند ہے، اس لیے میں نے دیر کی تھی، مگر نادان تیرے اندر صبر نہیں تھا، لیٹ کرنے میں بھی حکمت تھی کہ تجھے روکنا مضبوط تھا کہ تو مجھے پسند ہے، تیری تلاوت پسند ہے۔ فرمایا مگر تو نے تو غصے میں میری چوکھٹ پہ ہاتھ مارے، یہ ہاتھ میری چوکھٹ پر نہیں پڑے، اس کا اثر دیکھ لے۔ اپنی پیٹھ سے کرتا اٹھایا تو دیکھا کہ وہ پنجوں کے نشان جو چوکھٹ پہ مارے تھے وہ غریب نواز کی پشت پر تھے۔ یہ غریب نواز آج بھی عطا کرتے ہیں، آج بھی عنایت کرتے ہیں۔ ایک بہت خوبصورت سا، میں تو دو ہی بات کرنے چلا تھا لیکن ایک خوبصورت سا واقعہ اور یاد آتا ہے۔ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، چند سال پہلے کی بات ہے، ایک شخص تھا، اس کا جو ہے وہ بہت بڑا کاروبار تھا، جوہری کا کاروبار تھا، جوہری سمجھتے ہیں نا، پتھر، قیمتی پتھر، اس کا کاروبار تھا۔ اور وہ شخص ہر سال عرس غریب نواز میں جاتا، غریبوں کو کھلاتا، خدام میں پیسے تقسیم کرتا، دیتا، عطا کرتا، سب کا خیال کرتا، علماء وہاں کی جو تھے ان کا خیال کرتا، انہیں نوازتا، بہت لنگر ونگر سب پکاتا تھا، بہت کچھ کرتا تھا۔ اور اس کو اولاد نہیں تھی، وہاں منت مانی، اللہ نے بیٹا بھی دے دیا، اور پھر اس کے بعد بیٹا بڑا ہوا۔ خدا کا کرنا یہ کہ دولت مند باپ کا بیٹا دولت مند لڑکوں کے ساتھ رہ کر کے بگڑ گیا اور وہ جوا میں مبتلا ہو گیا، جوا کھیلنے لگا، وہ جوا میں مصروف ہو گیا۔
ادھر باپ کو خبر نہیں تھی کہ میرا بیٹا جواری ہو گیا ہے۔ یاد رکھنا جو ناجائز اور حرام چیزیں نا وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو کے رہتی، حرام چیزوں کو ختم ہو، حلال کبھی ختم نہیں ہونا ہے۔ جو لوگ جوا لاٹری سے مالدار بنتے یا شراب کے دھندے سے یا جو ہے وہ حرام کاروبار سے سود کے دھندے سے بہت جلدی اوپر جاتے ہیں لیکن اتنی جلدی نیچے بھی آتے ہیں۔ یہ سوڈے کی بوتل دیکھیں وہ جیسے تھرڈ سے اوپر جاتے ہیں اس کا پانی نیچے بھی آتا ہے، نہیں، حرام کی طرف نہ جاؤ۔ اللہ کو پسند نہیں ہے حرام، جوا پسند نہیں ہے اللہ کو، لاٹریاں پسند نہیں ہے اللہ کو، اور یہ جو لوگ شرطیں لگاتے ہیں یہ بھی حرام ہے کہ سٹا جو کھیلتے ہیں، جو کرکٹوں پہ کروڑوں روپے کا سٹا کھیلا جاتا ہے اور پھر اس سٹے کا جب دن کرکٹوں کے دن جاتے ہیں تو پھر سوچتا ہے سننے میں آتا ہے کوئی کنویں میں گر کے خودکشی کر لیا، کسی نے دریا میں چھلانگ لگا دی، کسی نے جو ہے وہ کرنٹ پکڑ لیا، یہ سب نقصانات ہیں۔ دیکھو جو راستہ اللہ نے بتایا نا اس سے بہتر راستہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور بہت لالچ میں مت پڑو، بہت کتنا بھی کماؤ، 4 روٹی سے زیادہ ہم نے نہیں کھانا، ایک لباس سے زیادہ ہم نے ایک دن میں نہیں پہننا ہے، تو ہائے کیوں کرتے ہیں؟ محنت کرو، صراط مستقیم سے اچھے راستے سے جاؤ، اللہ دے گا، وہ اس نے خزانے دینے کے لیے پیدا کیا، اس نے رکھنا کس کے لیے، وہ بچا کے کس کے لیے رکھے گا؟ ارے انسان بچاتا ہی اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے، اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور کہہ دیا لم یلد ولم یولد، اس کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، تو جو پیدا کیا وہ ہمارے لیے پیدا کیا، پھر کیوں پریشان ہو؟ ارے جب اس کا نبی اتنا سخی ہے، اس کا نبی اتنا سخی ہے تو اس کے دینے کا انداز کیا ہے؟ جب نبی کی سخاوت اتنی ہے کہ جس کو دیا دینے والا بنا، تو خدا کی عطا کی شان کیا ہے؟ اس لیے جلدی مت کرو، حرام کی طرف مت جاؤ، دھیرے دھیرے طرف۔ ابھی لوگوں کا حال کیا ہے؟ پیسوں کے چکر میں ایک پلاٹ کئی لوگوں کو بیچ دیتے ہیں، ایک پلاٹ کئی لوگوں کو بیچ دیتے ہیں، اسی طریقے سے اس کا لے لیا ہڑپ کر لیا، نہیں دیا اس کا لے لیا، یہ سب ہو رہا ہے۔ غریبوں کو یہ کہہ کہ چلو اتنا دو، اتنے % ہر مہینہ منافع دیں گے، اب لوگ بھی لالچ میں آتے ہیں۔ میں اس بلا میں اتنے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ بس جس کی کوئی حد نہیں، پہلے دوسرے مہینے میں 20 25% منافع دیا، پھر لوگ لالچ میں کہتے نہیں نہیں ابھی مت دیجیے، آپ بھی رکھیے، اسکور بڑھائیے، اور پھر سارا اٹھا کے لے کے بھاگ گیا۔ اللہ کا فرمان، ہم حرام کو حلال کریں گے، حرام کو حلال کریں گے اور حلال میں برکت عطا کریں گے۔ مت جاؤ حرام کی طرف، اور اپنی اولاد کو بھی یہ درس دو رزق حلال کی۔ حلال حلال اپنا اثر دکھاتا ہے، حلال حلال ہے، حلال کو کتنا بھی ختم کرنے کی کوشش کی جائے حلال بڑھتا ہی جائے گا، اور حرام کو جتنا بھی بڑھانے کی کوشش کرو گے حرام کم ہوتا جائے گا۔ خواتین سے بھی کہتا ہوں، سیدہ فاطمہ کی سنت کے مطابق فاقے کر لیا کرو، مگر اپنے گھر میں حلال کا ماحول بناؤ، حرام مت آنے دو۔ کل کی عورتیں اپنے شوہر سے کہتی تھی کہ واپس خالی ہاتھ آنا، مگر حرام لے کر کے مت آنا، ہمیں بھوکا رہنا پسند ہے مگر حرام کھانا پسند نہیں ہے۔ اور آج کی عورتیں اپنے شوہر سے کہتی ہے چوری کر، ڈاکہ ڈال، کچھ بھی کر، مگر ہمیں لا کر کے دے، ہماری مانگ پوری کر، تو تم بھی جہنم میں جاؤ گی، تمہارا شوہر بھی جہنم میں جائے گا، تمہارے بچے بھی جہنم میں جائیں گے۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، یہ دنیا 2 روز کی ہے، اس کے بعد یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ یہ چند روزہ دنیا کے لیے جو ہے اپنی آخرت تباہ مت کرو۔ کیا خیال ہے ان عورتوں کے بارے میں جنہیں روزانہ دودھ اور چندن سے نہلایا جاتا تھا، لیکن آج ان کی قبروں کے نشان بھی موجود نہیں ہے، مگر جس کے گھر میں ایک مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، اس سیدہ فاطمہ کا نام آج بھی ہر جمعہ کو خطیب منبر پر ادب سے لیتا نظر آتا ہے۔ اور دنیا کو بتایا گیا عزت وہ
نہیں ہے جو حرام کھانے میں ملتی ہے، عزت وہ ہے جو حلال کی بنیاد پہ بھوکے رہنے میں قدرت عطا کرتی ہے۔ اس لیے جوا، شراب، سٹا یہ سب حرام ہے، اور اللہ نے جتنا مقدر میں لکھا ہے اتنا ہی ملنا ہے اس سے۔ اور یہ بھی کہہ دوں جتنا مقدر میں لکھا ہے اتنا ہی کھانا بھی ہے، اس سے زیادہ نہیں کھانا ہے۔ میں نے دیکھا دسترخوان لگا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں یہ نہیں کھاؤں گا، کیوں؟ ڈاکٹر نے منع کیا، یہ نہیں کھاؤں گا، کیوں؟ ارے ڈاکٹر کی کیا اوقات منع کرنے کی، قدرت نہیں چاہتی کہ تو کھائے۔ قدرت نہیں چاہتی، کیونکہ اللہ نے تجھ پہ بند کر دیا، تو نے نہیں کھانا اس کو۔ اب چاہے درجات بلند کرنے کے لیے بند کروا دیا ہو یا سزا کے طور پہ کیا ہو، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، ہم کسی سے کیا بدگمانی کریں، لیکن بند کروا دیا قدرت نے۔ اب پتہ چلا کہ ہو کر بھی لایا کون؟ خود ہی جا کے لایا، لیکن خود نہیں کھا سکتا۔ یہ عبرت کی بات ہے، یہ عبرت تو اللہ کی کام اللہ جانتا ہے، اللہ اپنی تدبیریں جو ہے وہ اس کی خفیہ تدبیر بہت بڑی ہے، کوئی نہیں ٹک سکتا۔ تو پھر اس کے بعد اگر آدمی سوچے نا میں بہت مالدار ہوں، 4 روٹیوں کے بجائے 8 روٹی کھاؤں، تو وہ کھا کے فائدہ نہیں دے گی، روٹیاں بیمار کر دے گی۔ آدمی زیادہ کھا لے ڈکارے لیتا رہے، زیادہ کھا لے بدہضمی ہو جائے، بیمار ہو جائے، یہ ہے۔ تو اپنی بھوک جتنی ہے اتنی نہ، 2-4 روٹیاں ہیں، ایک لباس ہے، کتنا کیا کرتے غریب نواز، پورے ہندوستان کو خیرات دینے والا میرا خواجہ، ایک ہی لباس پہ پوری زندگی گزاری، ایک ہی۔ حالانکہ ہم یہ سب نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں یہ اس سے تسلی ملتی ہے۔ اور جب غسل کے وقت آپ کا لباس اتارا گیا تو وہ کئی کلو کا ہو گیا تھا، کئی کلو ہو گیا تھا اس کو، کیوں؟ جہاں سے پڑتا تھا پیون لگتا تھا، جہاں سے پڑتا تھا پیون لگتا تھا، جہاں سے پڑتا تھا۔ آج ہم ہزاروں کا لباس بھی پہنتے ہیں تو کوئی ہم سے مروب نہیں ہوتا، اور وہاں پیون والے لباس پہ بادشاہ کر کے سر جھکا۔ طاقت اللہ کی، اصل طاقت اللہ کی۔ تو بات دور نکلتی جا رہی ہے اور بات جلدی ختم بھی کرنا ہے، کیونکہ احمد آباد سے آج جب وہ کل کی فلائٹ لینا ہے اور وقت پہ وہاں پہنچنا بھی ہے، راستہ کافی خراب ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے آنے میں مجھے بہت وقت لگ گیا ہے، اس لیے میں دیر سے پہنچا۔ ارادہ تھا کہ جلدی پہنچیں گے تو لمبی باتیں ہوگی، لیکن وہ باتیں اب سمجھ لیتے ہیں تو اختصار سے کہتے ہیں۔ تو وہ بہت وہاں خرچہ کرتا تھا، غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر۔ اتفاق خدا کا کرنا کہ بیٹا جوئے میں لگ گیا۔ اپنی اولاد کو خوب اچھی کچا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، جو کرتے ہو کرو، مگر ان پہ کڑی نظر رکھو، بالکل چیل کی طرح، خواب کی طرح، کہ وہ بری صحبت میں نہ جائے۔ بری صحبت بڑی خطرناک ہے، اور مالداروں کے لڑکے ہی نہیں، اب تو ہر طبقے کے لڑکے جو ہیں وہ صحبت کی وجہ سے بہت بگڑ رہے ہیں، اور کچھ لڑکے ایسے ہیں سماج میں جو دوستیاں ہی کرتے ہیں لوگوں کو بگاڑنے کے لیے۔ تو اپنے بچوں کے دوست میں تو کہتا ہوں خود ماں باپ بن جائیں تاکہ وہ دوسروں کی دوستی سے محفوظ رہیں، اپنی اولاد کے خود دوست بنے، ان سے خود ہنسیں، خود بولیں، ایک جو وہ مروت رہے، ایک ڈسٹینس رہے، لیکن ان سے ہمارے بچے اپنی ہر بات ہمیں کہہ سکیں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ میرا تو گھر میں اتنا رواب ہے کہ میرے بچے مجھے دیکھتے ہی چھپ جاتے ہیں۔ یہ نبوی اخلاق نہیں ہے۔ حضور کے گھر کے بچے حضور کے سینے پہ چڑھا کرتے ہیں، تو یہ بھی محبت کا انداز ہونا چاہیے۔ حالت نماز میں حضور کے شہزادے ادھر سے نکل کے ادھر، ادھر سے نکل کے ادھر، یہ روایتیں آپ نے کربلا کے موقع پہ بار بار سنی ہے، میں اس کو کیا دو رہا ہوں۔ تو اپنے گھروں میں محبت کا ماحول قائم کیجیے۔ آپ دوستی نہیں کریں گے، وہ باہر جا کے دوستی کریں گے اور بگڑیں گے، تو اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، وہ آتا کب ہے، وہ جاتا کب ہے۔ چواری بنا دیا، باپ کا انتقال ہونا تھا، جوہری کی دکان پہ بیٹھا وہ، اور بیٹھنے کے بعد جوئے کی عادت بڑی خطرناک ہے، لعنت دھیرے دھیرے سب بک گیا، حتیٰ کہ جوہری کی دکان بھی بک گئی، حتیٰ کہ گھر کے برتن بھی بک گئے۔ بوڑھی ماں کب تک روکتی سمجھاتی، روتی پیٹتی رہتی، لیکن کیا کریں۔ ایک دن آیا کھانے کو بھی محتاج ہو گئے، ایک دن آیا کھانے کو بھی محتاج ہو گئے، غربت پر چکی، گھر بکنے کے قریب تک، گھر بھی بکنا تھا۔ ماں نے کہا بیٹا سب ختم ہو گیا جوئے کی وجہ سے، کچھ بچا نہیں میرے بیٹے، ایک کام کر، بہت عرصہ ہوا
حالات نے اجمیر شریف جانے نہیں دیا۔ غریب نواز کا عرس آ رہا ہے اور قافلے صبح اجمیر روانہ ہوں گے، بیٹے ہم اجمیر شریف جائیں گے۔ دنیا دار جوان بیٹے نے کہا مال کیا ملے گا وہاں جا کے، پیسے ہے بھی نہیں، خرچے ہو جائیں گے۔ بیٹا میں نے کچھ محنت کر کے مزدوری کر کے تیری چوری چپ کے کچھ پیسے اکٹھا کیے ہیں، میں تو جاؤں گی، کیونکہ جب تیرے ابا حیات تھے ہم ہر سال جاتے تھے نا وہاں، اور وہاں پر کتنی خرچ کرتے تھے، لیکن جب سے تیرا دور آیا ہے سوائے دکھ کے میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ بیٹا میرے پاس کچھ پیسے ماما مجھے دے دو۔ نہیں بیٹا تمہیں بھی چلنا ہے غریب نواز کے یہاں اور وہاں حاضری دینا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ عرس کے موقع پہ بھیڑ کی وجہ سے شریک نہیں ہوتے، لیکن ولی کا فیضان تو ہمیشہ ملتا ہے، لیکن خاص عرس کے دن جو برکتیں نصیب ہوتی ہے پھر وہ سال بھر وہ رنگ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عرس کے دن صرف وہ ولی ہی نہیں ہوتا بلکہ پھر وہاں سارے اولیاء ہوتے ہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنی مرضی سے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ربیع الاخر کا مہینہ تھا اور اصحاب صفہ کے چبوترے پر مولا علی اور سارے ولی وہاں موجود تھے، تو میں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو مولا کائنات نے کہا تجھے معلوم نہیں، آج 11ویں ہے 11ویں، ہم سب عبد القادر جیلانی کے عرس میں جا رہے ہیں۔ تو اور دنوں میں جاؤ گے تو صرف ولی ملتا ہے، عرس میں جاتے ہیں تو علی بھی ملتے ہیں اور سارے ولی ملتے ہیں۔ تو عرس کی بات یہ ضرورت ہے، پھر چاہے آپ عرس میں جا کر کے کمرے ہی میں بیٹھ جائیں، لیکن کوشش کریں اگر جا سکتے ہیں تو جایا کریں، شریک ہوا کریں۔ مجھے خیال آتا ہے کہ میری عمر جو اس وقت ہے 36 سال کی، لیکن تقریباً 21 یا 22 سال سے میرا معمول ہے کہ میں ہر سال اس میں برابر جاتا ہوں، شریک ہوتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے ابھی بھی وہیں سے آ رہا ہوں۔ نعمتیں بڑی ملتی ہے، بڑی خیرات ملتی ہے ہمیں، ہمارے لیے اور دروازے کون سے؟ یہی دروازے ہیں، اور جو یقین سے جاتا ہے نا وہ پاتا ہے۔ تو جلدی جلدی سے بس یقین مضبوط ہو جائے اپنا، غریب نواز غریب نواز ہے، غریب نواز غریب نواز ہے، جس کا پورا خاندان غریب نواز ہے۔ خواجہ ہند وہ دربار اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اچھا وہاں نیک اور بد بھی نہیں دیکھے جاتے، وہاں تو عقیدتوں پہ دیا جاتا ہے، جس کا یقین جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کو اتنا دیا جاتا ہے۔ ولیوں کی چوکھٹ سے وابستہ رہو میرے بھائیوں، لوگوں نے تحریکیں بنائی کہ غریب نواز کی چوکھٹ سے لوگوں کو روک دے، ولیوں کی چوکھٹ سے روک دے۔ جب تحریکیں نہیں تھی تو چند لوگ جاتے تھے، اب تحریکیں روکنے والی بن گئی تو ہزاروں کی تعداد میں جاتے ہیں۔ نہ کوئی پوسٹر سکتا ہے نہ کوئی اعلان ہوتا ہے، ادھر افق پہ رجب کا چاند نظر آیا، عاشقوں کے قافلے روانہ ہونے شروع ہو گئے۔ آپ دیکھیں تو صحیح وہ کون سی طاقت ہے، لوگ بے مطلب کا تھوڑی جاتے ہیں، وہاں سے کچھ ملتا ہے تبھی تو جاتے ہیں، لوگ ملتا ہے تبھی تو جاتے ہیں، بگڑی بنتی تبھی تو جاتے ہیں۔ تو ماں نے بیٹے سے کہا بیٹے ہم اجمیر شریف چلیں گے، بیٹے نے کہا ماں چھوڑو نا اور خرچہ ہو جائے گا۔ نہیں بیٹا ہم چلیں گے، کچھ پیسے کسی سے قرض لے لیتے ہیں اور وہاں چلتے ہیں۔ بہرحال قافلہ جا رہا تھا، دونوں ماں بیٹے قافلے میں شریک ہو گئے، قافلے میں شریک ہوئے، وہاں رہی۔ اب پہلے جاتی تھی تو بات الگ تھی، آج جاتی ہے تو خود کے کھانے کے مسائل ہیں، لنگر پہ گزارا ہوتا ہے، کل خود لنگر کرتے تھے آج لنگر پہ گزارا ہوتا ہے۔ تو چونکہ جب انسان یہ سب چیز دیکھتے ہیں نا تو دل ٹوٹتا ہے، اور جب ٹوٹے ہوئے دل سے فریاد نکلتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل سے صدائیں نکل رہی تھی، گزرے ماضی کے دن یاد آ رہے تھے، کہاں پہلے غریبوں کو بھیک دیتے تھے، اتنا نوازتے تھے، اتنا عطا کرتے تھے، اور آج تو خود کے مسائل ہے، روتی جاتی ہے غریب نواز سے عرضیاں لگائی جاتی ہے، روتی جاتی ہے غریب نواز سے بھیک مانگتی
جاتی ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے، نگاہ آئینہ ساز میں اللہ اکبر ادھر مانگ رہی ہے رو رہی ہے گڑ گڑا رہی ہے۔ یاد رکھنا میں نے مدینہ منورہ کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی آستانے پر لوگوں کو روتے دیکھا ہے تو وہ میرے غریب نواز کا آستانہ ہے، وہ میرے خواجہ کا چوکھٹ ہے۔ میں نے لوگوں کو روتے وہاں بہت دیکھا ہے، اور پتہ نہیں ایسا لگتا ہے جیسے ماں کا پیار مل رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے باپ سے زیادہ شفقتیں مل رہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ہم روتے ہیں تو کوئی اپنی آستین سے آنسوؤں کو خشک کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ رو رہی تھی، مانگ رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، یقین تھا، اور عورتوں کو یقین مردوں سے کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ چھٹی شب آئی اور وہ بھی گزر گئی، اور اس کے بعد قافلے پھر واپس لوٹنے لگے، بھیڑ چھٹنے لگی۔ اب ادھر بھی وہ بیوہ خاتون اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا چلو آخری الوداعی حاضری دے دیتے ہیں، اب تو غربت اتنی ہے کہ پتہ نہیں کب آنا نصیب ہوگا یا زندگی میں اب آ بھی نہ سکیں گے۔ روتے ہوئے آنسو دوپٹے سے پوچھتے ہوئے غریب نواز کو الوداع کہا، اور چلتے چلتے جب بڑی سامنے ایک نورانی چہرے والا مرد پیش آیا اور اس نے گول سا بڑا پتھر اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ عقیدت بڑی دیوانی ہوتی ہے، عقیدت بڑی دیوانی ہوتی ہے، پتھر نہ دیکھا اجمیر مقدس کی خیرات سمجھ کر دوپٹہ لیا اور سینے سے لگا لیا۔ جوان بیٹے نے بھی بگڑے ہوئے بیٹے نے بھی دیکھا کہ ماں کی جھولی میں کسی فقیر نے پتھر ڈالا ہے، اور ماں نے اس کو لے لیا، لیکن لے کر کے سنبھال کر کے گئی اور گھر پہ سنبھال کر رکھ دیا۔ یہ پتھر اجمیر شریف کا پتھر ہے، یہ پتھر کسی اجمیر کے فقیر کا دیا وہ پتھر ہے۔ ایک دن بیٹے نے کہا ماں سب تو ختم ہو گیا، مکان بیچ دو۔ نہیں بیٹا کیا کریں گے مکان بیچ کے، کہاں جائیں گے؟ کہا وہ جو رئے سے پیسے جمع کیے تھے وہ بھی تم نے اجمیر کے سفر میں خرچے کر دیے، کیا دیا تمہارے خواجہ نے؟ کیا دیا تمہارے خواجہ نے؟ ویسے وہاں پر آپ نے خرچہ کر دیا، قرضہ بڑھا لیا۔ ماں نے کہا بیٹا تو نے جوئے کے لیے اتنا قرضہ کیا کہ سب بیچ دیا، اگر میں نے غریب نواز کے عرس کے لیے کچھ پیسے لے لیے تو کیا گناہ کیا؟ بیٹا غصے میں آیا اور وہ پتھر اٹھایا کہ یہ پتھر دیا، اس پتھر میں کیا تھا؟ پتھر دیا، اور جنون کی کیفیت پتھر اٹھا کر گھر کی دیوار پہ دے مارا۔ جیسے گھر کی دیوار پہ دے مارا پتھر ٹوٹا اور ہیرے اس پتھر سے پورے گھر میں بکھر گئے، اس پورے گھر میں بکھر گئے۔ جب بیٹے نے دیکھا آنکھیں چکا چوند ہو گئی۔ ماں نے پھر خوشی کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا میرے خواجہ نے کیا؟ واہ واہ واہ، دیکھ میرے خواجہ نے کیا کیا؟ پھر سے اس نے توبہ کی توفیق اس کو نصیب ہوئی، توبہ کی توفیق، پھر سے وہ بڑا جوہری بن گیا، پھر سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نواز دیا۔ یہ غریب نواز آج بھی اللہ کرتے ہیں، اور آخری ایک بات یقین ہو تو آج بھی مدد کرتے ہیں، امداد آج بھی۔ ہم بے سہارا نہیں ہیں، ہندوستان والوں کسی سے ڈرنا نہیں، ہم بے سہارا نہیں، جس نے بسایا ہے وہی بچائے گا، جس نے بسایا ہے وہی بچائے گا۔ مت ڈرو کسی سے، اپنی زندگی خود جیو، بس غریب نواز کی مشن کی طرف۔ انہوں نے کہا کہ جس نے جو نماز نہیں پڑھے گا وہ ہمارا نہیں ہے، ان کے بنو نماز، حرام کام سے بچو ان کے بنو، سچے صرف نام مت، صرف نعرے مت لگاؤ، سچے ان کے بنو، پکے ان کے بنو، ان کے مشن والے بنو، نماز والے بنو، روزے والے بنو، نیاز والے بنو، صرف زبانی دعوے مت کرو۔ جانتے ہو جس نے بسایا وہی بچائے گا، کیسے بچائے گا؟ آپ کو پتا ہے کہ دلی میں
خواجہ قطب کو بسانے والا کوئی تھا، خواجہ قطب کو بسانے والا کون تھا؟ بس اس پہ بات مکمل ہوگی، سب کی توجہ چاہتا ہوں اور سب کی اللہ تعالیٰ مرادیں پوری فرمائے۔ میرے خواجہ کی شان بڑی اعلیٰ، بڑی نرالی شان، سخی کا لال ہے، سخی کی اولاد ہے، اپنے دروازے سے واپس کرنا ان کے گھر کی شان نہیں ہے۔ اگر گھر میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو دوپٹے بیچ کر کے دیے، مسلح بیچ کر دیے ہیں، اب تو خزانے لے کر بیٹھے، اب دیں گے تو کب دیں گے؟ سنیوں یقین مضبوط کرو، یقین والوں کو ملتا ہے۔ میرے مرشد اجازت نے کہا تھا یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، شک والے مت بنو یقین والے بنو۔ دیتے ہیں دیں گے، لیتا ہوں لوں، واہ 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 واہ، دیتے ہیں دیں گے، لیتا ہوں لوں گا، اور نہیں لوں گا تو جاؤں گا نہیں، واہ 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 واہ، نہیں چلوں گا نہیں۔ ارے اڑیل فقیر کو تو کنجوس بھی دے کر کے بھیجتا ہے، سخی دادا نے کب روکنا، سخی دادا نے کب روکنا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بسایا دلی میں، اور جب بسایا اتنا متاثر ہوا بادشاہ کہ التمش مرید ہوا، آپ نے خلافت بھی دی، روزانہ کا معمول تھا بادشاہ کا بگی بابا قطب کی خانقاہ پہ آتی، اور بابا قطب بیٹھتے اوپر، بادشاہ بیٹھتا قدموں میں، اور پھر وہ روزانہ عصر سے مغرب تک دریا کی سیر کے لیے جاتی۔ وہاں کے لوگ جو پہلے سے بابا قطب سے پہلے دلی میں رہتے تھے، جب قطب الدین بختیاری کاکی آئے ان کو حسد ہو گیا وہاں کے ظاہری علم والوں کو کہ یہ آیا جب سے اس نے تو ہمارا سب سپڑا صاف کر دیا، اب بادشاہ کی توجہ ہماری طرف اتنی نہ رہی، بادشاہ ادھر ہی متوجہ رہتا ہے، مرید ہو گیا، نیچے بیٹھتا ہے، ان کو اوپر بٹھاتا ہے۔ سوچا ایک کام کرتے ہیں، ان کو دلی سے بھگاتے ہیں، دلی سے بھگاتے ہیں، دلی سے بھگاتے ہیں۔ ہاں کون کر رہا تھا؟ وہ سب تدبیریں کر رہے تھے، دلی سے بھگاتے ہیں۔ کیسے بھگائیں گے؟ کہا اس پہ کوئی بڑا الزام لگاؤ، دلی سے بھگانے کے لیے بڑا الزام لگاؤ۔ اب دلی سے بھگانے کے لیے الزام کیا لگائیں؟ دلی کی ایک زانیہ عورت تھی جو زنا کا کاروبار کرتی تھی، اس سے کہا تمہیں منہ مانگی قیمت دیں گے۔ دیکھو حسد کتنا گرا دیتا ہے، حسد کتنا گرا دیتا ہے کہ نیک کہلانے والوں کو بھی اتنا نیچے کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھنا حسد والے ہمیشہ نیچے ہی رہتے ہیں، حسد کرنے والے نیچے ہی رہتے ہیں، انہیں بھی کی ماننا ہے، ان کی کوئی اوقات نہیں ہونی ہے۔ لیکن جن کے دل حسد سے پاک ہو، جو اللہ والے ہوں، ہمیشہ وہ بلند رہتے ہیں۔ دیکھو کاٹ کر بھی نیچے ہی رہا یزید، کٹ کر بھی حسین، صحیح بک کر بھی یوسف تک تک پر رہے، بیچ کر بھی بھائی ہاتھ مان کر ساتھ۔ حسد کبھی بلندی پہ نہیں لے جا سکتا، حسد مت کرو، آپس کے دل گندے مت کرو، دل صاف رکھو۔ مومن کا دل آئینے سے زیادہ صاف تھے وہ حسد کر، حسد میں آدمی بہت نیچے گرتا ہے، نیچے گر گئے رقاصہ کے پاس، نچنیہ کے پاس، زنا کا کاروبار کرنے والی عورت کے پاس، کون لوگ؟ علم والے، بڑے بڑے علم والے، علامے کہلانے والے پہنچ گئے وہاں، اور پہنچے تو کہا منہ مانگی قیمت دیں گے، ایک کام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کام یہ کرنا ہے کہ کل جب بگی پہ بیٹھ کے قطب الدین جا رہا ہوگا بادشاہ کے ساتھ، اتنا کہنا کہ یہ تیرے پیٹ کا جو بچہ ہے وہ اس کا ہے، بس اتنا کہتے ہیں، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ قطب الدین کا ہے، اتنا کہنا بس، اور کچھ نہیں کہنا۔ وہ تھی نچنیہ زانیہ، لیکن اتنے نیک آدمی پہ تم لوگ ایسا الزام کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ ایسا مت، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ پاپیوں کے دل اللہ والوں کے لیے کبھی کبھی زیادہ بڑے ہوتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھی زیادہ بڑے ہوتے ہیں۔ کہا کہ مت ایسا کرو، کہا کہ تجھے تو رقم سے مطلب ہے، جتنا مانگیں گے دیں گے، ایک کام کرنا ہوگا تمہیں۔ اب لیکن پھر شیطان تو اپنا کام کر ہی دیتا، وہ کوئی ولیہ تو تھی نہیں، پھر وہ لالچ میں آئی گئی اور اس نے کہا چلے ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہوا کہ بگی پہ بیٹھ کر روزانہ کے معمول کی طرح جب بگی جانے لگی تو رستے میں وہ عورت کھڑی ہوئی، اور مسلمان بادشاہوں کا معمول یہ تھا کوئی بھی آئے راستے میں اگر روک کر فریاد کرے تو اس کی فریاد ضرور سنتے تھے۔ وہ بھی التمش جس کی کبھی تہجد نہ چھوٹی، جس نے کبھی نامحرم عورت پر کبھی نظر نہیں اٹھائی ہو، ایسا بادشاہ بگی کے سامنے عورت کھڑی ہوئی، نظریں جھک گئی۔ بادشاہ نے سپاہیوں سے پوچھا پوچھو اس سے کیا فریاد لے کر آئی ہے؟
اس نے ڈرامائی انداز سے کہا بادشاہ اگر کوئی زنا کرے اسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا اس بدبخت کو اگر شادی شدہ ہے تو سنگسار کیا جائے گا، پتھروں سے اس کو ہلاک کیا جائے گا، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ بادشاہ یہ سزا صرف عوام کے لیے ہے یا خواص کے لیے بھی ہے؟ بادشاہ نے کہا ہمارے یہاں کوئی عوام و خواص نہیں ہے، اللہ کے قانون کی زد میں کوئی بھی آئے گا اسے سزا دی جائے گی۔ اللہ کے یہاں دو نہیں ایک ایک قانون ہے، جو بادشاہ کے لیے وہی رعایا کے لیے، جو رعایا کے لیے وہی بادشاہ کے لیے۔ تو کہا پھر کیا خیال ہے تیرے اس پیر کے بارے میں جو بڑا نیک اور متقی بنا بیٹھا رہتا ہے اور وہ ہمارے یہاں کر کے زنا کرتا ہے؟ بادشاہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مکار آدمی ہے، مکار جو تیرے سامنے متقی بنتا ہے، اور وہ تو میرے ساتھ کئی بار منہ کھلا کر چکا ہے اور اس کا بچہ میرے پیٹ کے اندر ہے، میں اس وقت تو ماں بننے والی ہوں۔ سرکار قطب الدین بختیار کاکی نے یہ سنا تو سننے کے بعد اس عورت کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، کبھی تصور بھی نہیں تھا، دماغ چکرانے لگا، کچھ سجائی نہیں دیتا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگا۔ پلاننگ کے تحت ساری بھیڑ اکٹھا ہو گئی، انہوں نے سب کو پہلے سے جمع کر رکھا تھا، سب اکٹھا ہو گئے، مارو مارو نکالو نکالو اس مکار کو دلی سے نکالو۔ بادشاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا، میری عقیدتوں کے ساتھ اتنا بڑا مذاق، آپ کی نگاہیں تو کبھی اوپر نہیں اٹھتی، میں ہمیشہ آپ کی موجودگی میں نے آپ کو اوپر بٹھایا، میں نیچے بیٹھا یہ سوچ کر کہ آپ عالم نبی ہو، آپ عالم دین ہو، آپ متقی پرہیزگار ہو، آپ قرآن کا علم رکھتے ہو، اتنا بڑا ڈھونگ رچایا آپ نے میرے ساتھ، عقیدتوں کا اتنا ناجائز فائدہ اٹھایا، یہاں تو کچھ سجائی نہیں دے رہے تو کیا سوائی پیش ہے؟ بادشاہ یہ بھی کہہ گیا آپ سے امید نہ تھی، اس لئے کہ میں آپ کو متقی کے سوا کچھ نہیں جانتا، بس قریب تھا آبرو چلی جاتی، قریب تھا آبرو چلی جاتی، قریب تھا سزا ملتی، قریب تھا کوئی بات نہ مانتا، قریب تھا دلی سے نکال دیے جاتے۔ بختیار کاکی نے سوچا کیا کروں، کس کو بلاؤں، کس کو پکاروں، پیر تو دنیا سے وصال کر چکے ہیں، لیکن یقین مضبوط تھا، پوری ہمت کی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا تھا، اجمیر مقدس کی طرف رخ کیا، خواجہ مجھ پر کرم کرنا، دلی میں آپ نے بسایا ہے، بچائیں گے آپ نے بسایا آپ ہی بچائیں گے، میرے مرشد اس الزام سے اب مجھے آپ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، بس اتنی فریاد کرنی تھی، گویا کہ یوں کہا ہو بگردابے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی، بھاگ کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اتنا کہنا تھا کہ لوگوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، اپنے عصا سے کوئی بھیڑ کو ہٹا دیا، اپنے عصا سے کوئی بھیڑ کو ہٹاتے ہوئے آ رہا ہے، لوگوں نے توجہ کی تو وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ خواجہ اجمیر چلے آئے، سرکار غریب نواز تکبیر، سرکار غریب نواز چلے آ رہے تھے، سب دیکھ کر تعظیماً ہاتھ مان لیتے ہیں۔ غریب نواز نے پوچھا بابا قطب سے مخاطب کیا ہوا؟ آواز بھی نہیں نکلتی تھی، اپنے دادا کو اپنے مرشد کو آتے دے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی، صرف ہاتھ کے اشارے سے بادشاہ اور اس عورت کی طرف ہاتھ کیا اور کچھ نہ کہہ سکے، منہ سے کچھ، شریف آدمی کے لیے الزام ہی لگنا موت سے کم نہ تھا۔ اللہ اکبر، اشارہ کیا، منہ سے کچھ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ دلی والے سوچ رہے تھے کہ ہم نے قطب الدین کی آبرو ختم کر دی ہے اور ہمیشہ کے اس کا قصہ تمام کر دیا ہے۔ غریب نواز نے اپنا عصا اس عورت کے پیٹ پر رکھا اور فرمایا اے بچے اب تو ہی بتا، اے بچے اب تو ہی بتا تو کس کی اولاد ہے؟
اس عورت کے پیٹ سے آواز آئی یا غریب نواز آپ کا مرید و خلیفہ تو اللہ کا ولی ہے، یہ فلاں نے میری ماں کو پیسے کا لالچ دے کر ان کو الزام لگوایا ہے، اور آپ کا مرید تو پاک دامن ہے۔ جب پیٹ سے آواز آئی تو سارا معاملہ کلیئر ہو گیا، حضرت بختیار کاکی کی عزت میں اور اضافہ ہو گیا۔ اب بادشاہ نے کہا جب نام سامنے آ گئے اب ان کو سزا دی جائے، لیکن ابھی یہ معاملہ ہو رہا تھا، لوگوں نے کہا فیصلہ کس نے کیا؟ غریب کہاں گئے؟ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ میرے خواجہ کی شان ہے، خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اللہ ہمیں ان آقاؤں کی دہلیز سے ان کی چوکھٹ سے وابستہ رکھے، غلامی میں رکھے۔ الہی تاب ود خورشید و ماہی چراغ چشتیہ راہ روشنائی، ہندوستان والے خوش نصیب ہے غریب نواز کا آستانہ ہمارے ملک میں موجود ہے۔ اللہ غریب نواز کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ ان کے فرامین پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہے تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔